شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 27ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ زاریات چل رہی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ان خاص بندوں کی حالت بتا رہا ہے جن بندوں کو اس نے آخرت میں جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. ان کے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے؟ اگر معلوم ہو جائے تو وہ صفت اپنے اندر پیدا کی جائے. بتایا گیا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. ہجع یہجع کا مطلب ہوتا ہے سونا. کہا جا رہا ہے کہ رات کے اکثر حصوں میں یہ بیدار رہتے ہیں، سوتے بہت کم ہیں. کانوا قلیلا من اللیل، رات کا ایک قلیل حصہ، a bit of night، رات کا ایک چھوٹا سا حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں وہ لوگ سوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر رات کے قلیل حصے میں سوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں جاگ کر گزارتے ہیں. یہی تو مطلب ہوا. رات میں کم سوتے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں کم سوتے ہیں. کیا مطلب؟ رات کے بیشتر حصے میں وہ جاگتے ہیں، اور یہ جاگنا ان کا سیر سپاٹوں میں نہیں ہوتا، ہوٹلوں کی گردش میں نہیں ہوتا، کسی جرم اور معصیت میں اشتغال کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ رات کے بیشتر حصوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں. اب صبح ہوئی، یہ خاص بات ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت، یہ سحر کی جمع ہے اسحار، صبح کے وقت کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ تو خاص بات ہے قرآن کو سمجھنے کی. رات کے بیشتر حصے میں انہوں نے جاگ کر اللہ کی عبادت کی، اور صبح کے وقت توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے
جیسے انہوں نے پوری رات جرم اور معصیت میں گزاری ہے کہ اے اللہ یہ جو عبادت ہم نے رات میں کی ہے پتہ نہیں تیری بارگاہ میں قبول ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، اور اس عبادت میں کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں یہ تجھے معلوم ہے، تو ان عبادتوں کے اندر جو رات میں ہم نے کی ہیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ ان کوتاہیوں کو تو درگزر فرما۔ اللہ بتائیے، رات کے بیشتر حصے میں عبادت کرنے کے بعد اپنی عبادت میں کوتاہی کا احساس ہے، اور اس کوتاہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبح کے وقت معافی چاہتے ہیں۔ اب بتاؤ، ہماری پوری رات اگر جرم و معصیت میں گزرتی ہے اور صبح ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے، تو ان بندوں میں اور ہم بندوں میں کتنا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی خاص کہ آدمی کتنی بھی عبادت کرے، اصل یہ ہے کہ اللہ اسے قبول کر لے، اور کتنی بھی عبادت کرے عبادت میں کوتاہی ہوتی ہے، لہذا عبادت کرنے کے بعد وہ استغفار کرے کہ میرے رب عبادت تو میں نے کر لی، اب اس عبادت میں کوتاہی ہو گئی ہو تو میرے رب اس کوتاہی کو درگزر فرما اور میری اس عبادت کو قبول فرما۔ تو آدمی کو عبادت پر نازہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس میں کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ تو عبادت کرنے کے بعد استغفار ضروری ہے۔ فرمایا گیا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یا اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اسمعی لکھتے ہیں کہ ایک عربی، ایک دیہاتی مجھے ملا، اس نے پوچھا کہاں سے ہو، کس قبیلے سے؟ تو اسمعی کہتے ہیں اسما قبیلے سے ہوں میں۔ اچھا، کیا کر رہے تھے؟ بولے حرم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا کہ کوئی سورہ سناؤ، تو اسمعی نے یہ سورہ زاریات سنائی۔ تو جب اس آیت پر پہنچے، کون سی آیت؟ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہاری روزی ہے۔ وہ گیا اور جس اونٹ پر وہ آیا تھا کعبے کے لیے، اس اونٹ کو اس نے ذبح کر دیا اور تمام حاجیوں کو کھلا دیا، اور شکار کے لیے اس کے بعد جو کمان تھی اس کمان کو توڑ دیا اس نے، اور کہا کہ جب آسمان میں روزی ہے تو روزی دینے ہی والا ہے، وہ اس کا وعدہ ہے تو دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر یہ ملا اور اس کے بعد کہا کہ وہی سورہ سنائیے، تو کہتے پھر سورہ زاریات میں نے پڑھی۔ کہتے جب اس آیت پر میں پہنچا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، تو اس نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ کون ہے جس نے میرے رب کو آسمان اور زمین کی قسم کھانے پر آمادہ کیا؟ اس کی بات کی تصدیق نہیں کی۔ رب نے کہہ دیا تو تصدیق کرنا چاہیے تھا، رب کو کیسے اس نے آمادہ کیا کہ رب قسم کھایا آسمان اور زمین کی؟ یعنی رب کو اپنی بات منوانے کے لیے آسمان اور زمین کی قسم کی ضرورت ہے؟ کس نے ایسا کیا؟ میرے رب کو قسم پر آمادہ کس نے کیا؟ اور کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں اس کی جان نکل گئی، مر گیا وہ۔ تو قرآن کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے، اس کو دل سے پڑھا جائے اور دل سے سمجھا جائے، اس کا تعلق دل سے، اس لیے کہ یہ دل کے اوپر نازل ہوا ہے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن اسے روح الامین لے کر نازل ہوئے ہیں۔ کہاں؟ علی قلبک، آن یور ہارٹ،
تمہارے دل کے اوپر. قرآن یہ جسم کے اوپر نہیں نازل ہوا ہے، یہ دل کے اوپر نازل ہوا ہے نبی کے. تو اسے دل سے پڑھنے کی ضرورت ہے، دل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آدمی سیریسلی دل سے لے تو مر جائے گا، مر جائے گا. یہ آدمی مر چکا، مر گیا یہ. اب کہاں اتنا احساس ہمارے دلوں میں ہے؟ دلوں میں تو گندگی بھری ہوئی ہے، دل سیاہ ہے. تو یہ احساس کہاں سے لائیں گے آپ؟ یہ احساس کہاں سے لائیں گے؟ فرمایا گیا کہ باس بعد الموت، مرنے کے بعد زندگی، اور آسمان میں رزق کا ہونا یہ اتنا یقینی ہے جتنا کہ تمہارا نطق. مثل ما انکم تنطقون. آدمی جب بولتا ہے تو اس کو اپنے بولنے میں شک ہوتا ہے. بھئی آپ بولتے ہیں تو آپ کو بولنے میں شک ہے کہ میں نہیں بولتا ہوں. کہا کہ جس طریقے سے تمہارے بولنے میں کوئی شک نہیں کرتا، تمہیں شک نہیں ہوتا، ایسے ہی قیامت کے وقوع میں اور باس بعد الموت میں کوئی شک نہیں ہے. آدمی اپنے وجود میں شک نہیں کرتا، اس بات میں شک نہیں کرتا کہ وہ بولتا ہے. تب جو تمہارے بولنے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح قیامت کے وقوع میں کوئی شک نہیں. اب وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے، لوط کی بستی کو الٹنے جا رہے تھے. تو پہلے ملنے کے لیے آئے حضرت ابراہیم سے. انہوں نے کھانا پیش کیا، بھنا ہوا بچڑا، اور فرشتوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا. بعد میں انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ اللہ کے فرشتے. اس وقت ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو انہوں نے بشارت دی. کس چیز کی؟ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. بشارت لے لو ایسے لڑکے کی جو علیم ہوگا. ایک مفسر لکھتا ہے تمام اوصاف کو چھوڑ دیا کہ یہ جو بچہ ہوگا وہ بڑا خوبصورت ہوگا، بڑا حسین ہوگا، بڑا طاقتور ہوگا. کوئی صفت نہیں بیان کی، تمام اوصاف کو چھوڑ دیا، صرف ایک وصف بیان کیا، علم. مفسر کہتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے، اشارہ ملا کہ تمام اوصاف میں سب سے اعلیٰ قسم کا وصف علم ہے. جی وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. اس بات کی خوشخبری نہیں دی کہ لڑکا بہت خوبصورت ہوگا، بڑا طاقتور ہوگا، بلکہ یہ بتایا کہ لڑکا علیم ہوگا. اس کا مطلب تمام اوصاف میں، تمام صفتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا وصف اور تمام صفتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی صفت علم ہے. جی اس کے بعد لوط علیہ السلام کی بستی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے وہاں پہنچے وہ فرشتے. کہتے کہ ایک ہی گھر خالی ایمان والا تھا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. پوری بستی میں، پورے شہر میں صرف ایک ہی گھر اللہ والا تھا، ایک ہی گھر مسلمان تھا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. ایک ہی گھر مسلمانوں کا تھا. اس سے پتہ چلا کہ دائی کو دعوت پیش کرتے رہنا چاہیے، چاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے. اس کی جو ذمہ داری تھی اس نے پوری کر دی. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حق ہمیشہ قلیل ہوتا ہے. دیکھیں پوری بستی کے مقابلے میں ایک گھر ہے، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری بستی والے حق کے اوپر ہیں، یہی ایک گھر ناحق پر ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ ضروری نہیں کہ قلت ناحق پر ہو اور کثرت حق کے اوپر ہو. اس لیے کہ حق کا معیار دلائل ہوتے ہیں، قلت اور کثرت نہیں. کہ کسی طرف افراد بہت زیادہ ہے تو افراد کی کثرت یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے، اور ایک طرف لوگ کم ہیں تو یہ قلت تعداد ان کے ناحق ہونے کی دلیل. ایسا نہیں ہے، بلکہ حق کا معیار دلائل ہوتے ہیں. دلیل کس کے پاس ہے؟ اگر ایک آدمی بھی ایسا ہو
جس کے پاس دلیل ہو تو وہ حق کے اوپر ہے، اور اس کے مقابلے میں پوری بستی ناحق پر ہے اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے. تو حق کا معیار انسانوں کی قلت و کثرت نہیں بلکہ دلائل ہوتے. عذاب آیا اور پوری بستی کو اٹھا لیا گیا اور اسے الٹ دیا گیا. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ جب تک کسی بستی میں آٹے میں نمک کے برابر نیکی رہتی ہے تب تک اللہ اس بستی کو تباہ کرنے کا فیصلہ نہیں کرتا، مگر جب بستی میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نیکی نہ رہ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب حرکت میں آتا ہے، اور اس بستی والوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو ایک ہوشمند باغباں اپنے باغ کے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے، کہ سڑے ہوئے جو پھل ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر باغ سے باہر پھینک دیتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جی ایسا ہے. فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، کائنات میں جتنی چیزیں جوڑا رکھتی ہیں، بتاؤ ایک کون ہے جس کا جوڑا نہیں ہے؟ اللہ. جی یہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ کائنات میں ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے اور جوڑے کے ساتھ مکمل ہوتی ہے. میں ہی تنہا ہوں جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہم نے کائنات میں ہر شے کو جوڑے کے ساتھ پیدا کیا. ہر شخص کا جوڑا ہے، صرف میرا جوڑا نہیں ہے. جی میری اولاد نہیں ہے، میری بیوی نہیں ہے، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اس کی. پوری کائنات میری ملکیت ہے. تو ایک ہی ہستی ہے جس کا جوڑا نہیں ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہم نے کائنات کی ہر شے کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. آگے بڑی زبردست بات کہی جا رہی. ایک بات بولو کہ آدمی جس سے ڈرتا ہے اس سے بڑی تیزی سے بھاگتا ہے نا. سامنے شیر آ گیا، اب آدمی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گا اور بہت تیز بھاگے گا، اس لیے کہ چیز جتنی زیادہ نقصان دہ ہوگی آدمی اتنی تیزی سے بھاگے گا، بالکل اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں. ایک ہستی ایسی ہے کہ آدمی ڈرتا بھی بہت ہے اس سے اور اسی کی طرف بھاگتا ہے. یہ رب تعالی ہے، ہمارا رب. جی آدمی جس سے ڈرتا ہے اس کی طرف نہیں بھاگتا، صرف رب ہی ایسا ہے کہ بندہ اس سے ڈرتا ہے مگر مصیبت آئے تو بندہ اسی کی طرف بھاگتا ہے. اللہ یہ ہمارا رب ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو بھاگو اللہ کی طرف. بھاگو اللہ کی طرف. اللہ کی طرف بھاگنے کے لیے کہا گیا ہے. کتنی بڑی حقیقت ہے. آدمی جس سے ڈرتا ہے اسے بھاگتا ہے. ایک ہستی ایسی ہے کہ ڈرنے کے باوجود بھی آدمی اسی کی طرف بھاگتا ہے. فرمایا ان اللہ هو الرزاق، ایک ہے رازق اور ایک ہوتا ہے رزاق. رازق مانے روزی دینے والا، اور رزاق کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ روزی دینے والا. جی کہا گیا بہت زیادہ روزی دینے والا ہے. ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ اللہ رزاق ہے اور سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، خیر الرازقین ہے، کیوں؟ کہا یہ اس لیے کہ آدمی اس کا انکار کرتا ہے تب بھی اس کی روزی نہیں روکتا. جی جی جو اس کو مانتا ہے اس کو تو روزی دیتا ہی ہے، جو نہیں مانتا اس کا انکار کرتا ہے اس کی بھی روزی نہیں روکتا ہے. اس لیے رزاق ہے، وہ خیر الرازقین ہے. آپ کسی سے ناراض ہو جائیں تو آپ اس کو کچھ دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں؟ قطعاً نہیں. لیکن وہ بندے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے، اس لیے کہ وہ خیر الرازقین ہے. کہتے جنتی جنت پہ چلے جائیں گے. یہ پہنچ گئے. ان المتقین فی جنات و نعیم، جنت پہ پہنچ گئے. اب طرح طرح کے عیش و آرام ہیں،
طرح طرح کے عیش ہیں ان کے رب نے ان کو دے دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو، یہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، اور اس کے بعد تمہاری شادی کرا دیتے ہیں. آگے ہے نا، ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. نعمتیں دے دی گئی ہیں، اب ایک بہت بڑی نعمت دی جا رہی ہے، شادی کرا دے. اللہ نے فرمایا ہم شادی کرا دے رہے ہیں، وزوجناہم، ہم شادی کرا رہے تمہاری، کس کے ساتھ؟ حور عین کے ساتھ. اسی طریقے سے عورتوں کو اختیار دیا جائے گا کہ کس سے شادی کرنی ہے تمہیں، کس سے شادی کرنی ہے. وہ جس کو پسند کریں گی عورتوں کو ان کے نکاح میں دے دیا جائے گا، اس آدمی کے نکاح میں دے دیا جائے گا. وہاں تو یہ کہہ دیا گیا کہ آدمی جو چاہے گا وہ ملے گا. تو یہ سوال کہاں سے آیا کہ مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو دے دیا جائے، بلکہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دے دیا جائے، اس پر وہ راضی ہو جائیں. یہ ہے اصل رضا ہے، اتنا مل جائے کہ آدمی راضی ہو جائے اس کے اوپر. تو مردوں کو اتنا دے دیا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے، اور عورتوں کو اتنا دے دیا جائے گا کہ وہ بھی راضی ہو جائیں گے. لہذا یہ سوال اس سرے سے پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو اتنا کیوں ملا، ان کو اتنا کیوں ملا. جی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں تو اختیار ہے. کیا چاہیے تم کو، کیا چاہیے؟ یہ چاہیے، ٹھیک ہے لے لو. وہاں تو کوئی ریسٹرکشنز ہے ہی نہیں، کوئی پابندی ہے ہی نہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے وہ ساری چیزیں جو وہ چاہیں گے، چاہت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو عورتیں جو چاہیں گی ان کو ملے گا، مرد جو چاہیں گے ان کو ملے گا. لہذا یہ اس طریقے کے سوالات کہ ان کو یہ ملے گا ان کو یہ ملے گا، بیکار قسم کے سوالات ہیں. ان سوالات کی کوئی اہمیت نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر بہت شاندار دلیل دی جا رہی ہے. غور سے سنو، متوجہ ہو گئے؟ کہا جا رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہ دیکھو، یہ سمجھا رہے ہیں، یہ گلاس ہے، یہ خود بخود بن گیا ہے کیا؟ کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے، یہ مصنوع موجود ہے. اس کا صانع ہے کہ نہیں؟ یہ مخلوق ہے. اس کا کوئی خالق ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے، اس لیے کہ مصنوع بغیر صانع کے نہیں ہوتی. چیز بنی ہوئی ہے تو اس کا بنانے والا ہونا چاہیے. اچھا، تو اس کا کوئی بنانے والا ہے، تم کہتے ہو کوئی بنانے والا نہیں ہے. اچھا، تو پھر اس گلاس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے تو اس گلاس نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے. وہی ہے ہم خلق. اس گلاس کو کوئی بنانے والا نہیں تو اس گلاس نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے. It created himself. اس نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے. ایسا ہے کیا؟ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک ہی چیز علت بھی ہے اور ایک ہی چیز معلول بھی ہے ایک ہی جہت سے، یعنی ایک ہی چیز کاز بھی ہے اور ایک چیز ایفیکٹ بھی ہے. ایسا کیسے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایسا کیسے؟ یہ کیسے؟ ایک ہی چیز علت بھی ہو اور ایک چیز معلول بھی ہو، ایک ہی چیز کاز بھی ہو اور ایک چیز ایفیکٹ بھی ہو. ایسا کیسے؟ یہ چیز ہے، اس نے خود اپنے آپ کو بنا لیا. ایسا کیسے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اب تیسری چیز آ رہی ہے، ام خلقوا السماوات والارض. تو یہ چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بنی، اس نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا. تو جو چیز اپنے آپ کو خود نہ بنا سکے وہ زمین اور آسمان کیا بنائے گا؟ جی ام خلقوا السماوات والارض. کیا انہوں نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے؟ کتنی شان. تین باتیں کہی گئیں. اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ بولے نہیں ہے. تو اس نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے. اچھا، اب جب اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے تو زمین اور آسمان کیسے پیدا کرے گا؟ تین چیزیں بیان کی گئی. اس کے بعد سورہ نجم ہے، فرمایا گیا کہ ستارے کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے کہ میرا نبی نہ ضلالت میں مبتلا ہوا اور نہ غوایت میں. ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ ضلالت کیا ہوتی ہے اور غوایت کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھا جائے.
ایک آدمی راستہ بھول کر کھڑا ہو جائے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، میری منزل کہاں ہے، اس راستے پر ہے یا اس راستے پر ہے؟ تو راستہ بھول کر کھڑا ہو جائے، یہ ہے ضلالت۔ اور ایک ہے جو راستہ اس کی منزل کی طرف جا رہا ہے، اس راستے پر نہ چل کر کے دوسرے راستے پر چل پڑے، یہ غوایت ہے۔ نہیں سمجھے؟ راستہ بھول کر کھڑا ہو گیا ہے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، اس کو کہتے ضلالت۔ اسے راستہ نہیں مل رہا ہے کہ کس راستے پر جاؤں۔ اور ایک راستے پر چل تو رہا ہے مگر وہ غلط راستے کے اوپر چل رہا ہے، جس راستے پر جانا چاہیے اس راستے پر نہیں چل رہا ہے، اس کو کہتے غوایت۔ اور ایک مطلب اور بھی ہے کہ ضلالت کہتے ہیں علم کی گمراہی کو، اور غوایت کہتے ہیں عمل کی گمراہی کو۔ پتہ یہ چلا کہ میرے نبی کا علم بھی گمراہ نہیں ہے اور میرے نبی کا علم بھی گمراہ نہیں ہے۔ جی، میرے نبی کا جس طریقے سے علم سچا ہے ایسے ہی اس کا عمل بھی سچا ہے، یہ بتایا گیا۔ تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ بتایا گیا۔ ردم دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس کا، یہ پوری کی پوری سورہ عجیب و غریب ردم ہے اس کا، اتنا حسین ردم ہے کہ داد نہیں دی جا سکتی۔ پڑھتے دیکھیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، واو کھڑا پر زبر یہ پر، ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند السدرة المنتهى عندها جنت۔ وجدان محک اٹھے، ایسا کلام ہے، وجدان آدمی کی طبیعت پریشان ہو جائے، ایسا کلام ہے وہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کسی بات کرتا اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں ایک آیت پر رک کر ہم ایک علمی بحث کرنا چاہیں گے اور اس کے بعد ایک آیت کے اوپر عملی بحث کرنا چاہیں گے۔ متوجہ ہیں آپ لوگ؟ بہت غور سے سنیے۔ ایک ہوتا ہے اسم، گناہ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهْ، ظاہر اسم بھی چھوڑ دو اور باطن اسم بھی چھوڑ دو۔ یہ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم الف سے میم، گناہ ہم لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ هُوَ الْعَمَلُ الَّذِي يُبْعِدُ الْإِنسَانَ عَنِ الْخَيْرِ، ہر وہ عمل جو انسان کو بھلائی سے روک دے، دیٹ از کالڈ اسم۔ یہ ہے الف سے میم، سمجھ میں آیا؟ اسم کسے؟ قرآن جب پڑھو گے جہاں بھی یہ نام آئے، یہ لفظ آئے اسم الف سے میم، تو اس کا یہی مطلب سمجھو یہ وہ عمل ہے جو عمل انسان کو خیر سے دور کر دیتا ہے، نیکی نہیں کرنے دیتا، نیکی سے روک دیتا ہے۔ تو جو عمل انسان کو نیکی سے دور کر دے وہ عمل اسم ہے، یہ سمجھ میں آیا؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم، اسم کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اچھا، ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ، کبائر، جی کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر 5 چیزیں ہوں، نفی ایمان ہو، کہا جائے کہ اگر یہ کرو گے تو ایمان چلا جائے گا، ایمان کی نفی ہو جاتی، اور دوسرے لعنت کی گئی ہو کہ یہ کرو گے تو اللہ کی لعنت ہوگی اس کے اوپر، جیسے علم چھپانا، اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم، لعنت، نفی ایمان کہ ایمان ہی نہیں رہ جائے گا، دوسرے لعنت، تیسرے غضب کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوگا، اور یہ تیسرے وعید ہو، وعید کہ اگر تم ایسا کرو گے تو جہنم ملے گی، یہ وعید ہے، یہ کرو گے تو قبر میں عذاب ہوگا، اور 5ویں چیز ہے وعید کے ساتھ حد، اگر یہ کرو گے تو حد لگے گی دنیا میں، چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، زنا کرو گے شادی شدہ ہو تو رجم کر دیا جائے گا، بے شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو
جس گناہ کے اوپر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دائر ہو سمجھو وہ گناہ کبیرہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سب لمم ہیں، چھوٹے گناہ. لمم مانے چھوٹے گناہ، وہی کہا گیا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. تو لمم کسے کہتے ہیں؟ ما دون الکبائر، کبیرہ گناہوں سے الگ جو چیزیں ہیں وہ لمم ہے، صغائر. اتنا سمجھ میں آیا؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر 5 چیزیں پائی جائیں، 5 چیزوں میں سے ایک چیز. اور کبیرہ گناہوں میں ایک اکبر الکبائر ہے. بڑا تو ہے گناہ لیکن بڑوں میں سے بھی بڑا، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا کیا؟ الاشراک باللہ. یہ اکبر الکبائر ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. تو کتنی چیزیں معلوم ہوئی؟ اسم، کبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہوں میں کی بھی بڑا اکبر الکبائر جیسے شرک. اور لمم ما دون الکبائر، کبیرہ گناہوں سے جو چھوٹے ہیں یا کبیرہ گناہوں کے علاوہ ہے وہ سب لمم ہے. ساری چیزیں یاد ہو گئی؟ اسم، کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر اور لمم، یہ 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں. اور 5ویں چیز ہے فواحش. فواحش کا مطلب جنسی بے اعتدالی کے نتیجے میں جو گناہ ظاہر ہو، جیسے زنا، تو یہ فواحش. جو بھی گناہ جنسی بے اعتدالی کے سبب سے وجود میں آئے وہ فواحش ہے. تو کتنے ہوئے؟ اسم، کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر، لمم اور فواحش. یہ 5 چیزیں ہیں. اس میں لمم کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر بڑے گناہ چھوڑ دو گے تو لمم خود بخود معاف ہو جاتے. یہ چھوٹے گناہ ہیں، لمم معاف ہو جاتے. یہ تو ایک علمی بحث ہوئی. اب عملی بحث. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. یہ فرمایا وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو ہنستی اور روتی ہے، انسان. بندروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ہنستے ہیں روتے نہیں، اور اونٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے اونٹ روتا ہے مگر ہنستا نہیں. جی تو کائنات میں ایک ہی مخلوق ایسی ہے جو روتی ہے اور ہنستی ہے. اللہ فرما رہا ہے میں ہی ہنساتا ہوں میں ہی رلاتا ہوں. اب تھوڑا ڈیپ میں جاتے ہیں. آدمی ہنستا کیوں ہے اور آدمی روتا کیوں ہے؟ آدمی ہنستا یہ ہے جب اسے خوشی ملتی ہے، اور آدمی روتا کیوں ہے جب اسے غم ملتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے خوشی میں ہی دیتا ہوں، غم میں ہی دیتا ہوں. جب خوشی دیتا ہوں تو تم ہنستے ہو، اور جب غم دیتا ہوں تو روتے ہو. تو خوشی بھی میرے پاس ہے اور غم بھی میرے پاس ہے، لہذا خوشی بھی مجھ سے مانگو، اور جب غم آ جائے تو غم دور کرنے کی استدعا بھی مجھ سے کرو. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. یہ مطلب اس کا. جی اس کے بعد سورہ قمر ہے. کہا گیا کہ یوم یدعو الداع، حضرت اسرافیل سور کو منہ میں لگائے ہوئے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ بس اس انتظار میں ہیں کہ حکم ہو اور سور میں پھونک ڈال دی جائے. بڑے ادب کے ساتھ ناقور منہ میں لگائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اس آواز کی ویلوسٹی کیا ہوگی، اس آواز کی رفتار کیا ہوگی، وہ آواز کتنی خطرناک ہوگی کہ تمام زندہ مخلوقات سے مر جائیں گی. وہ کیسی آواز ہوگی وہ، اور وہ کیسا سور ہوگا. بڑے ادب سے اپنے منہ میں ناقور لگائے ہوئے حضرت اسرافیل کھڑے ہیں. سور پھونک دیا جائے گا، لوگ مر گئے اور پھر سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے. اچھا اس کا مطلب ایک ہی چیز زندگی کا سبب ہے اور ایک ہی چیز موت کا سبب ہے. آواز وہی ہے. پتہ نہیں سور میں کون سی آواز ہوگی جس سے لوگ مر جائیں گے، اور سور میں آواز کی کیا کیفیت ہوگی کہ لوگ زندہ ہو جائیں گے. سور تو ایک ہی ہے نا، اور پھونکنے والا فرشتہ بھی ایک ہی ہے، لیکن اس سے نکلنے والی ایک آواز مخلوقات کی موت کا سبب ہے، اور اس سے نکلنے والی آواز مخلوقات کی زندگی کا سبب ہے. کہا گیا مر جائیں گے لوگ. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر،
ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف انہیں بلایا جائے گا، چلو، تو جس طرف سے آواز آ رہی ہے نا اسی طرف لوگ بھاگیں گے، بھاگ رہے ہیں۔ اور کیسے؟ خشان ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہوں گے، سیدھے بھاگ رہے ہوں گے آواز کی طرف۔ اور کیسے نکلیں گے؟ یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں۔ ایک ہوتا قبر، ایک ہوتا جدس۔ قبر کی جماعت قبور اور جدس کی جماعت اجداث، دونوں میں فرق کیا ہے؟ قبر وہ ہے جس کے نشانات ظاہر ہوں، ارے یار ایک تو قبر ہے، اور جدس کسے کہتے ہیں؟ قبر کے نشانات ظاہر نہ ہوں، مٹ گئے۔ ارے بعض لوگ تو گھر بنا لیتے ہیں اسی کے اوپر، کہتے ہیں یہاں قبر نہیں تھی۔ تو قبر کے نشانات اگر ظاہر ہوں کہتے قبر ہے، اور قبر کے نشانات ظاہر نہ ہو تو جدس ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو قبریں ظاہر ہیں ان سے بھی مردے اٹھیں گے، اور جن قبروں کے نشانات مٹ گئے ہیں تم کو معلوم بھی نہیں ہے یہاں قبر ہے، وہاں سے بھی آدمی اٹھ کھڑا ہوگا، ہاں وہاں سے بھی آدمی اٹھ کھڑا ہوگا، اور سارے کے سارے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اس آواز کی طرف بھاگیں گے۔ تمثیل دی گئی کیسے؟ جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں۔ بکھری ہوئی ٹڈیاں یہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اگر سورج کے محاذات میں آ جائے تو سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچتی ہے جب تک اس کے محاذات پر رہتی، اتنی تعداد ہوتی ہے۔ بتایا گیا کہ تعداد کتنی ہوگی، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اور سب کے سب ننگے، سب کے سب ننگے ہوں گے۔ تو کثرت اتنی، جیسے ٹڈی دل، اور ٹڈیوں کی دو خصوصیت ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قبروں سے اٹھنے والے مردوں کی تمثیل اور تشبیہ بکھری ہوئی ٹڈیوں سے دی ہے۔ دو چیزیں ان کے اندر ہوتی، یہ واحد مخلوق ہے جو اپنا گھر نہیں بناتی ہے، بے گھر ہوتی ہے، خانمہ بردواد ہوتی ہے، یہ اپنی قبروں سے اٹھے ہیں، ان کا کوئی گھر نہیں ہے، جیسے ٹڈیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، آدمی کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے۔ کانہم جراد منتشر، ٹڈیاں اپنا گھر نہیں بناتی، چلتی رہتی ہیں، یہ قبروں سے اٹھے، ان کا بھی کوئی گھر نہیں ہے تو چل رہے۔ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے اٹھیں گے، ننگے، ہمارا گھر نہیں ہوگا کوئی، ٹڈیوں کی طرح۔ اور دوسرے، ٹڈی جو ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں رہتا اسے جانا کدھر ہے، جس طرف سینگ سمایا منہ اٹھایا چل پڑے۔ کہا ٹڈی کی خصوصیت اور بھی ہے، لا یدری این ذہب، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ جانا کدھر ہے، ہاں اسے معلوم نہیں ہوتا جانا کدھر ہے۔ اللہ، یہ ہماری کیفیت ہوگی ٹڈیوں کی سی۔ اپنے اعمال صحیح کر لیں، درست کر لیں۔ سورہ رحمان کے اندر ایک آیت کریمہ پر ہم بحث کرنا چاہیں گے، اور اس کے بعد جس کا تعلق علم سے ہے، اور ایک آیت پر بحث کرنا چاہیں گے جس کا تعلق عمل سے ہے۔ تو علم پر پہلے بحث کر لیں۔ علماء یعنی سائنسداں وہ یہ بولتے ہیں کہ قرآن حکیم میں 1000 سے زائد آیات ایسی ہیں جو سائنس سے جدید سائنس سے بحث کرتی ہیں، جدید سائنس کے مطابق ہیں۔ 1000 سے زائد آیات ہیں جو جدید سائنس پر بحث کرتی ہیں۔ یہاں ایک علم ہے بحریات، اوشنولوجی، بحریات جس کا تعلق سمندروں سے ہے، وہ علم جس کا تعلق دریاؤں سے، سمندروں سے ہے، اس پر بحث کی جا رہی ہے۔ کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریا نکلتے ہیں دو جگہوں سے، اور پھر آگے جا کر کے یہ دو دریا مل جاتے ہیں، لیکن ہم نے ان دو دریاؤں کے پانیوں کے درمیان ایک ایسی آڑ رکھ دی ہے جس کو قرآن حکیم برزخ بولتا ہے، آڑ جی رکھ دی ہے، جس سے ایک دریا کا پانی دوسرے دریا کے پانی میں نہیں ملتا ہو۔ آپ دیکھیں گے جہاں بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس یہ دونوں ملتے ہیں نا، آپ موبائل پر دیکھیے مار کر کے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں بیچ میں ایک سفید پٹی نظر آتی ہے، ایک دم آنکھوں سے دیکھ لیجیے، آپ مشاہد ہے، عیاناً دیکھ سکتے ہیں آپ۔ جہاں بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس یہ دونوں سمندر جہاں ملتے ہیں، دونوں دریاؤں کا پانی الگ الگ ہے، رنگ بھی الگ الگ ہے، اور دونوں کے درمیان ایک سفید پٹی نظر آتی ہے، نہ
بحیرہ اوقیانوس کا پانی بحیرہ روم میں ملتا ہے اور نہ بحیرہ روم کا پانی بحیرہ اوقیانوس میں ملتا ہے. اور ایک دریا ایک سمندر تو ایسا ہے کہ اس میں آدمی کو اگر تیرنا نہ آتا ہو تب بھی ڈوبے گا نہیں. سمندر ہے، آدمی نہیں ڈوبے گا اس میں. ہاں کون سا ہے؟ ڈیڈ سی، بحیرہ مردار. جانتے ہیں قوم لوط جو ہے جس بستی میں تھی، آج قوم لوط کی جو بستی ہے وہ اسی ڈیڈ سی کا حصہ ہے. ایک ماہر ارضیات نے، ایک ارضیاتی ٹیم ہے جو زمینوں کی تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اب ڈیڈ سی کا حصہ ہے. کون؟ لوط کی بستی. اور یہ وہ سمندر ہے کہ جس میں اگر آدمی گھس جائے اور تیرنا نہ آتا ہو تو ڈوبے گا نہیں. اس لیے کہ پانی کی بوائنسی اور اس کی ڈینسٹی، کثافت اور اچھال اتنی ہے کہ آدمی اس بوائنسی اور ڈینسٹی کی وجہ سے، کثافت اور اچھال کی وجہ سے آدمی ڈوبے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے اندر ایسی چیز رکھی ہے، ڈینسٹی اور یعنی کثافت اور بوائنسی، اچھال. آدمی ڈوبے گا نہیں، پانی اچھالتا رہے گا اس کو، ڈوبے گا نہیں. یہ بحیرہ مردار ہے. کیسی کیسی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. فرمایا دو دریا نکلتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، ملتے ہیں، بینہما برزخ. قرآن حکیم سے آڑ بولتا ہے، دو پانیوں کے درمیان آڑ، اور سائنس کی زبان میں بارڈر آف اوشنز. بارڈر آف اوشنز، یہ بارڈر ہے ایک جس کو ہم پارٹیشن کہتے ہیں. پارٹیشن بٹوین ٹو سیز. ایسے دو دریاؤں کے درمیان جو پارٹیشن ہے جس کو قرآن حکیم نے برزخ کہا ہے اور بارڈر آف اوشن یا آپ پارٹیشن کہہ لیں، یہ ایک غیر مرئی انسین ایک بیریئر ہے اور دکھائی نہیں دیتا. یہ یہاں تو ایک پٹی نظر آتی ہے، خالی نظر آ رہی ہے، لیکن دو دریاؤں کو کون سی چیز ملنے نہیں دے رہی ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ آڑ رکھی ہے، انسین بیریئر ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، وہاں پہ دکھائی نہیں دیتا. اللہ اکبر، کیا قدرت ہے اس کی. اور سمندر کی ایک اور خصوصیت ہے، جب تک چیز اس میں زندہ ہو کر کے رہتی ہے تب تک اسے اپنے اندر لیے رہتا ہے، اور جیسے مر جاتے اس آ کر باہر پھینک دیتا ہے. بولے یہاں زندگی کی ضرورت ہے، یہاں مردوں کی ضرورت نہیں ہے. پھینک دیتا اٹھائے گا. جو مچھلی مر جائے اسے ساحل پر پھینک دیتا ہے، سمندر اسے قبول نہیں کرتا. یہ سمندر کی خصوصیت ہے. تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. کیسی سورہ، آدمی اس کو پڑھنے لگے تو دل دھڑکنے لگتا ہے. وہ تو پڑھتے ہوئے میں پریشان ہو جاتا ہوں. اس کو پڑھتا ہوں تو میرا دل دھڑکنے لگتا ہے ایسے ایسے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. یہ انسان کا کلام ہے. انسان ہے تو بول سکتے کیا؟ ایک پاگل بھی بول سکے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. ایسی رعایتیں ہوتی ہیں کلام میں اور ذرہ برابر تکلف نہیں ہے. یہ کلام کی خصوصیت. تو ایک علمی بات ہوئی اوشنولوجی کے تعلق سے، اس لیے کہ اوشنولوجی ایک علم ہے. آئیے عمل پر ایک بات کرتے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. کھڑے ہونے سے ڈر گیا کیا مطلب؟ مَن يَهُمُّ بِالْمَعْصِيَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ فَيَتْرُكُهَا. آدمی کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، بالکل گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آدمی گناہ کر سکتا ہے، لیکن فوراً اسے یاد آتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی یہ ادا مجھے اتنی پسند ہے کہ ایک جنت نہیں، میں نے اسے کے لیے دو دو جنتیں تیار کر رکھی ہیں. جی، اور دو جنتیں تو دوں گا ہی، دو جنتیں ایکسٹرا ہم دینے والے ہیں، 4 جنتیں ہیں. جی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یہ اور اس کے بعد کہا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. ان دونوں کے علاوہ 2 جنتیں ہیں. یہ 2 جنتیں کیسی ہیں؟ دونوں سونے کی ہیں، اور اس میں جتنی بھی چیزیں سب سونے کے، چمچ سے لے کر کے بسترے تک سب سونے کے ہیں، یہاں تک کہ پلر بھی سونے کا ہے، ساری چیز سونے کی ہے. یہ ایسی جنت ہے. اور دوسری جنت کیسی ہے؟
پوری جنت ہے. یہ 2 جنتیں سونے کی اور اس کے علاوہ 2 جنتیں پوری دونوں جنتیں چاندی کی ہیں. اس میں ہر چیز چمچے سے لے کر کے پلر تک چھت تک سب چاندی کی ہیں. جی یہاں تو آدمی 2-4 تولہ سونا خریدنے میں آگے پیچھے ہوتا ہے, یہاں تو پورے محلات سونے کے اور چاندی کے ہیں. کیسا اللہ کائے کو مر رہے اس غلیظ دنیا کے اوپر. ایسی چیزوں کی تمنا کرو. لمثل ھذا فلیعمل العاملون. ایسی چیزوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. جی یہ تو ساتھ میں رہنے والی نہیں ہے. ابھی آگے بتایا گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے, آگے بتا رہے ہیں نا. جی اب دل سنبھال کر کے بیٹھو. سورہ واقعہ متوجہ ہو گئے. کہا کہ اللہ کے حضور تمام انسان جتنے پیش ہوں گے سب کی 3 قسمیں ہیں. ایک خواص مومنین ہے, خاص قسم کے مومن جن کو مقربین کہا جاتا ہے, اللہ کے قریب ہوں گے. اچھا, اور ایک ہے عام مومنین, اور تیسرے ہیں منکرین. یہ 3 ہیں. ایک ہے اصحاب المیمنہ دائنی طرف, اور اصحاب المیمنہ میں 2 ہیں. ایک مقربین ہے خاص مومن لوگ, اور ایک مقربین نہیں ہے عام مومن ہے وہ, اور تیسرے اصحاب المشأمہ بائیں والے, یہ منکرین ہیں. یہ 3 قسمیں ہوں گی. اب ان کے لیے جنت ہے ان دونوں کے لیے, اور ایک کے لیے منکرین کے لیے جہنم ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں ذکر فرمائیے. ترجمہ دیکھ لو کتنی نعمتیں ہیں. اللہ اکبر, آدمی پریشان ہو جائے گا دیکھ کر کے. نعمتوں سے لے کر لڑکیوں تک کا تذکرہ ہے. لڑکیاں کیسی ہوگی وہ دیکھ لو کیسے, بالکل عمر دونوں کی ایک جیسی, ایک جیسی, اور اسپیشل ان کو تیار کیا گیا ہے. انا انشأناہن انشاء, اسپیشل تیار کیا گیا ہے ان کو جی جنتیوں کے لیے. ایسی لڑکیاں ہیں, حوریں ایسی ہیں سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. جی اپنا دوپٹہ لہرا دے تو جھماکے ہونے لگے کائنات میں. جی ایسی لڑکیاں ہیں. یہاں تو برش نہ کریں 2 دن تو منہ سے بدبو آنے لگے. ایک ہفتہ بالوں میں کنگھی نہ کریں تو جوئیں پڑ جائیں. یہاں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. ایسی لڑکیاں ہیں. اور یہاں تو کبھی کبھی چک چک ہو جاتی ہے. وہاں کیا ہے, اتنی محبت کرنے والی ہوں گی کہ چک چک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہاں جی کائے کو چلا رہے ہیں جی, یہ سب نہیں ہو گیا. عرباً اترابا, محبت کرنے والی لڑکیاں ہوں گی سب. جی محبت کرنے والی لڑکی, اور ایسی اسپیشل ہوں گی کہ انہیں کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہوگا نہ کسی جن نے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. یا تو بچیاں ہوتی ہیں, ماں باپ کم سے کم چھوتے ہیں. کہا کہ ایسی لڑکیاں ہیں یہ کہ جن کو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ کسی جن نے. ایسی پاکیزہ عورتیں ہیں. تو یہ لڑکیوں کا تذکرہ ہے. ابکارا, اور سب باقرہ ہوں گی, سب کنواری. فجعلناہن ابکارا. جی اب دل دھڑک جائے, دل پریشان ہو جائے, اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. تمام انسانوں کو اس حال سے ایک دن ضرور گزرنا ہے. کیسے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم, انسان کی جو روح ہے وہ حلق میں آ جائے گی ایسے یہاں پہ. جی مفسرین لکھتے ہیں کہ روح جو ہوتی ہے پورے بدن میں ہے, تو نیچے سے اوپر کی طرف نکلنے کے لیے بعض علماء نے کہا کہ نکلتی ہے یہ آنکھوں سے. اس وجہ سے حدیث میں ہے کہ جب یہ نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے. تو غالباً کچھ علماء کی رائے ہے کہ آنکھ سے نکلتی ہے, یہ آنکھ کی طرف نیچے سے اٹھتی ہے اور حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے یہاں پر. فلولا اذا بلغت الحلقوم, یہ حلقوم میں آ گئی. اب کہتے ہیں تنقطع علائق الدنیا کلہا, دنیا کے تمام تعلقات اب ختم ہو گئے. واقبل علی الاخرہ, اب آخرت کا منظر اس کے سامنے ہے. وانتہا من الدنیا, دنیا ختم ہو گئی. حلق میں روح آئی کہ
کہ دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا، اب اس پر کیا گزر رہی وہ بتا نہیں سکتا وہ، اور اب آخرت اس کے سامنے ہے، اور تم، اس کی تو یہ حالت ہے، اور تم وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس کے رشتہ دار ہو، تمہارا محبوب ہے وہ، تمہاری بیوی ہے وہ، تمہارا بیٹا ہے وہ، تمہاری بیٹی ہے وہ، تمہارا کوئی محبوب ہے، عزیز ہے کوئی، تم دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اللہ نے فرمایا صرف تم دیکھتے رہتے ہو، اور سامنے سے ملک الموت روح کو نکال کر کے لے کر چلا جاتا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا سائنٹسٹ، دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر روح کو روک نہیں سکتا، جب گلے میں پہنچ جاتی ہے تو واپس نہیں لا سکتا، جی واپس نہیں لا سکتا، تم صرف دیکھتے رہتے ہو۔ یہ انسان کی بیچارگی ہے، جو زندہ ہے ان کی بھی بیچارگی دیکھو، اور جو اب دنیا سے جانے والا ہے اس کی بھی بیچارگی دیکھو، کہ وہ کچھ بول نہیں سکتا، اور تم ہو، تم بھی کچھ بول نہیں پا رہے ہو، تم خالی دیکھ رہے ہو۔ وہ دیکھ رہا ہے تو آخرت کی طرف دیکھ رہا ہے، اور تم دیکھ رہے ہو اس کی طرف، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، تم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم خالی دیکھتے رہتے ہو، کچھ کر نہیں سکتے۔ تم کتنے بے بس ہو، کتنے لاچار ہو، اور وہ مرنے والا بھی کتنا بے بس اور لاچار ہے، وہ تم سے کچھ کہہ نہیں سکتا اور تم اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، وہ تم سے کچھ کہہ نہیں سکتا اور تم اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، دونوں کے دونوں کتنے بے بس اور لاچار ہو۔ اللہ فرما رہا ہے تم وہاں بیٹھے رہتے ہو نا، لیکن ہم اس میت کے مرنے والے شخص کے قریب، تم سے زیادہ قریب رہتے ہیں، تم سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کی اللہ نہیں بلکہ فرشتے قریب ہوتے ہیں، تبصرون کی وجہ سے، لا تبصرون اس لیے کہ اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے، لا تبصرون یہ دلیل ہے کہ وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں، لیکن کوئی فرشتوں کو دیکھتا نہیں ہے، وہ سب آ جاتے ہیں وہاں پہ، ابھی دیکھ نہیں رہے، دیکھنا ہے ہمیں، نظر آئیں گے تو، لیکن جب نظر آئیں گے تو بتا بھی نہیں سکتے کہ کون ہے یہ، کیسے۔ اس میں بہت گہرا نکتہ ہے، نکتہ یہ ہے کہ یہ جو روح نکالی جا رہی ہے یہ جزا کے لیے ہے، تم نے دنیا میں جو کچھ کیا اس کا بدلہ دینا ہے۔ کیوں؟ اگر بدلہ دینا مقصود نہ ہوتا، آگے ہی فرمائے گا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر بدلہ دینے کے لیے نہ نکالا جاتا، زبردستی نکالی جا رہی ہے نا، تم تو نہیں چاہتے تھے، زبردستی نکالی جا رہی، کیوں؟ اس لیے کہ روح ڈال کر کے پھر اس کو نکالنا کسی وجہ سے ہونا چاہیے نا، سبب ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کار عبث نہیں کرتا، بیکار کا کام نہیں کرتا وہ۔ اس کا مطلب یہ جو روح نکالی جائے، اللہ نے ڈالا ہے، اب نکال رہا ہے تو بلا وجہ نکال رہا ہے، سبب نہیں کوئی، سبب ہے جزا۔ یہ باس بعد الموت کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ روح کو اندر ڈالنے کے بعد جو نکالا جا رہا ہے، نکالنے کا کوئی سبب ہونا چاہیے، ورنہ روح ڈالنے کے بعد کیوں نکالا جا رہا ہے؟ نکالا جا رہا ہے جزا کے لیے تو، اور تم اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کا نکالا جانا اس وجہ سے ہے تاکہ دنیا میں کیے گئے تمہارے عملوں کا کی جزا یا سزا دی جائے۔ آگے بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، اللہ کا ایک نام، ایک صفت وارث ہے، وارث جی، اور کائنات پوری کی پوری اس کی میراث ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا سمجھے اس سے؟ یہ پوری کی پوری کائنات اللہ کی میراث ہے، اس سے کیا سمجھے آپ؟ اور اللہ وارث ہے، تو کسی کے مرنے کے بعد وراثت کسی کو ملتی ہے نا، تو اللہ کی ایک صفت ہے وارث۔ یہ لفظ وارث بتا رہا ہے کہ کائنات ایک دن پوری کی پوری ختم ہو جائے گی۔ ابھی تمہیں یہاں تھوڑی سی ملکیت دے دی گئی ہے، میں گھر کا مالک ہوں، میں دکان کا مالک ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک دن یہ سب ختم ہو جانے والا، تم سب مر جاؤ گے، اور مرنے کے بعد میراث کس کو ملنے والی ہے؟ پوری کی پوری اللہ کی، اس لیے کہ وہ وارث ہے نا۔ یہ لفظ وارث دلیل ہے اس بات کی کہ یہ میراث جو ہے اللہ کی، یہ سب ملنے والی ہے اللہ کو، تم سب ختم ہو جانے والے ہو، مرنے کے بعد میراث ملتی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ کائنات اللہ کی میراث ہے۔ کہا گیا
کہ مستخلفین فی، یہ بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے، یہ بخیلوں کے لیے ہے. کیا کہ یہ جو مال تم کو ملا ہے یہ کسی سے ملا ہے اور تمہارے بعد کسی دوسرے کو مل جائے گا. یہ مال جو ہے یہ کسی دوسرے سے تمہیں ملا ہے اور پھر تم سے کسی دوسرے کو مل جائے گا، اس سے کسی تیسرے کو مل جائے گا. تو یہ مال تو تمہارا ہے ہی نہیں، یہ تو مال ایک کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے کے ہاتھ میں جا رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ سے نکلے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو نا. وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُوا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور آگے کہا گیا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ یہ جانتے ہو کہ ہمارا نہیں تھا، کسی دوسرے کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے اور ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گا، دوسرے کے پاس چلا جائے گا. تو اس سے پہلے جب تک کہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے. اتنی اچھی بات کہی گئی. اس کے بعد کہا گیا کہ انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے. اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں، پڑھ لیتے پہلے. بڑی حسین بات کہی گئی ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل ہے اور تماشا ہے. لعب کا تعلق بدن سے ہے، بدن کھیلتے ہیں، آدمی بدن کے ذریعے کھیلتا ہے. واللہو، اور قلب کے ذریعے غافل ہوتا ہے. یہ تو گویا کہ لہو کا تعلق دل سے ہے اور لعب کا تعلق بدن سے ہے. جی تو یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے. یہ ہوا بچپن میں ہے تو کھیل ہے، بچہ پیدا ہوا اب پہلا مرحلہ اس کا کھیل کا ہے اور غفلت کا ہے. پھر اس کے بعد جوان ہوا تو زینت، لباس کیسا ہونا چاہیے، کھانا کیسا ہونا چاہیے، سواری کیسی ہونی چاہیے، اچھی سے اچھی گاڑی کیسی ہونی چاہیے، زینت. اور اس کے بعد وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے پر فخر کرنا. تیرے پاس ایک دکان ہے میرے پاس دو ہے، ایسا فخر کرتے ایک دوسرے. تیرے پاس ایک گاڑی میرے پاس دو ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تیرے پاس اتنا مال ہے میرے پاس اتنا مال ہے. دیکھو فخر فخر. اور اس کے بعد بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ تینوں چیزیں بیان کر دی گئی اور تمثیل دی گئی. جیسے بارش، اب یہ بارش ہوتی ہے نا تو بارش یہ زمین سے مل جاتی ہے، اسے جیسے مرد اور عورت کا نطفہ ایک دوسرے سے مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد زمین سے پودا اگتا ہے جب بارش ہوتی ہے. تو ایسے ہی آدمی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ہرا رہتا ہے، ہرا رہنے کے بعد پیلا ہو جاتا ہے اور پیلا ہو جانے کے بعد سوکھ جاتا ہے، سوکھ جانے کے بعد اسے کاٹ لیا جاتا ہے. بالکل آپ دیکھیں گے تو انسان کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے آسمان سے بارش گرنے کے بعد زمین کا ہوتا ہے، کھیتی کا ہوتا ہے. تو جب دنیا کی زندگی پوری کھیل اور تماشا ہے تو ہم کھیل اور تماشے میں کیوں الجھیں؟ یہ غیر سنجیدہ بات ہے. تو ہمیں سنجیدگی کی طرف مائل ہونا چاہیے اور سنجیدہ چیز آخرت ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.